جی ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سوکی ٹی وی۔ اور آج جو میرے مہمان ہیں وہ نور محمد قصوری صاحب ہیں، جو جانی پہچانی شخصیت ہیں، جس کا سیاست سے بھی بہت زیادہ تعلق رہا ہے اور بھٹو دور سے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے جو عہدے ان پہ یہ رہے ہیں پاکستان میں، اور اس کے علاوہ یہ پاکستان انڈسٹری سے پروٹیکشن سے سب سے یہ۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہم پوچھیں گے قصوری صاحب سے، کیونکہ جو ثقافت ہوتی ہے مختلف مذاہب کی ملکوں کی، وہ اس کی عاقبت ہوتی ہے تاکہ آنے والی نسلیں اس کو یاد رکھیں کہ ہمارے آباء و اجداد ہمارے مذاہب کیسے چلتے تھے۔ ہندوستان میں بابری مسجد تھی جس کو ہندوؤں نے شہید کیا، اس کے بعد وہ عدالت میں کیس چلا، سپریم کورٹ تک کیس چلا۔ اب وہاں اس جگہ پر بابری مسجد بھی دنیا کی بن رہی ہے، بہت بڑی مسجد، اور ساتھ وہاں پہ وہ مندر بھی بنا رہے ہیں جس کا غالباً آج یا کل افتتاح ہو رہا ہے۔ تو قصوری صاحب سے پوچھیں گے، کیونکہ انہوں نے کافی ماشاءاللہ عمر بھی گزاری ہے اور اس شعبے سے کیونکہ دو ممالک کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہونے چاہیے اور ایک دوسرے میں ہم آہنگی محبت بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو قصوری صاحب اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو آج مندر کا بھی افتتاح ہو رہا ہے اور وہاں پہ بابری مسجد بھی بن رہی ہے، تو کیا آپ کے تصورات ہیں دونوں ممالک کے جو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدوزائی صاحب، پہلے تو میں سوکی ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے مجھے اس موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا۔ اس سے پہلے بھی ہمیشہ نواز سوکی صاحب ہیں مجھ پر مہربانی شفقت کرتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی موضوع پہ بات کرتے رہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی چیزیں تاریخ سے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی ہسٹورین پیدا ہوئے ہیں، چاہے ابن خلدون تھے، چاہے فلپ ہٹی ہیں یا اور دنیا میں، تو انہوں نے ایک بات ضرور کی ہے کہ تاریخ ہوتی اس لیے تاکہ آنے والے جو لوگ ہیں تاریخ سے سبق سیکھیں۔ لیکن پاکستان میں ایک جو بدقسمتی سے ہم نہ تاریخ کا، نہ مذہب کا، نہ ویلیوز کا، نہ کوئی اچھی روایات کا کوئی نہ بہت بڑا کوئی اثاثہ ہے وہ نہیں پیدا کر سکے۔ اس لیے ہمیں یہاں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بعض دفعہ بہت بڑی نظر آئیں گی، اور بڑی بڑی جو چیزیں ہیں ہم ان کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میں جب ہندوستان کی یہ رام مندر کی آج کی جو جیسا کہ آج اس کو پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب ہیں وہ آج اس کا افتتاح کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان کے لیے بھی تاریخ کا ایک بہت بڑا ایک واقعہ ہے، اور وہ اس کو ایسے ہی جیسے ایک فیسٹیول سمجھ لیں ان کا تاریخی اسی طور پہ منا رہے ہیں۔ لیکن ہندوستان کی جو تاریخ ہے نا، میں اب اس کو آپ انڈو پاک میں کہوں گا کہ پاکستان ہمارا ایک علیحدہ ملک ہے، اس لیے جب ہم ہندوستان اور پاکستان کی بات کرتے ہیں تو انڈو پاک کی بات کرتے ہیں، اور ہماری ہزار سال کی تاریخ ہے، اکٹھے ہم رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے صدوزائی صاحب کہ ہندوستان دنیا کی تاریخ میں اگر کہا جائے کہ جب جمہوریت سے لوگ نابلد تھے، ابھی جنگلوں میں رہتے تھے، ویلیوز کا یا مطلب محلات کا یا بادشاہت کا یہ کوئی تصور نہیں تھا، یا سیکولرزم کا۔ ہندوستان میں اس وقت جمہوریت تھی، قبل از مسیح تقریباً 5000 سال پہلے، لارڈ کرشنا کے زمانے میں باقاعدہ وہاں ہندوستان میں راج سبھا تھی، لوک سبھا تھی، پنچایت تھی، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاؤس آف جو پرنسز چیمبر تھا کہ جہاں وہ بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے، اور اس میں اہمیت شہزادگان کی نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت کے جو ان کے مذہبی جیسے کل گرو تھے، مطلب ایک باقاعدہ ایک عہدہ تھا کل گرو کا جو ہندوستان ان کے مذہبی حوالے سے سمجھا جاتا تھا، تو یہ ساری چیزیں اس وقت تھیں۔ لیکن جب آپ کسی بھی سوسائٹی میں آپ ڈائیلاگ کو بند کر دیتے ہیں، جب ہم مذاکرات کو بند کر دیتے ہیں، ہم جب ایک دوسرے کے بات کو سننے کے روادار نہیں ہوتے تو قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو
कहा जा सकता है कि हिंदू इस मुआशरे में भी कई मरतबा कबाहतें पैदा हुई, जी लेकिन फिर कोई ना कोई चंद्रगुप्त मौर्य आ गया, उसने आगे फिर उन्हीं रवायात पे चल के आगे बढ़ाया। अशोक आज़म था, उसने देखा कि ये लड़ाई, ये जो युद्ध है, इससे हासिल बहुत कम होता है और ज़ाया बहुत, ज़्यादा। कि मैंने ये फतूहात तो दुनिया में कर ली हैं, लेकिन इन पे ये जो लाशों पे मैंने ये जो फतूहात की हैं, ये मतलब बहुत घाटे का सौदा है। तो उसने युद्ध के बजाय बुद्ध का रास्ता इख्तियार किया। तो मेरा हमेशा एक ये रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो ये इंडो पाक है, ये हमारा कोई कहा जा सकता है कि दुश्मनों का कभी भी हिस्सा नहीं रहा, या दुश्मनी का हमारा। हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग एक जैसा हमारा डीएनए है, शक्लें हमारी एक जैसी हैं, खुराक हमारी एक जैसी है, ज़ुबानें हम एक दूसरे के साथ एक जैसी बोलते हैं, लिबास हमारे एक जैसे हैं। अगर थोड़ा सा आप बॉर्डर की तरफ चले जाएं तो सद्दोज़ई साहब नवाज़ शौकी में या सद्दोज़ई या नूर मोहम्मद कसूरी में कोई मतलब है शक्ल से नहीं पहचान के, जब तक हम बोलेंगे नहीं या बताएंगे नहीं कि मैं फ़लानी पाकिस्तान से हूँ, अफ़गान। तो हमारा एक, तो हम जब सदियों रह सकते हैं तो अब क्यों नहीं एक दूसरे के साथ हम चल सकते। लेकिन असल बात यह है सद्दोज़ई साहब कि जब हमने एक दूसरे की रवायात कुछ पर उनसे मोहब्बत करना छोड़ दिया, एक दूसरे से भाईचारे के बजाय हमने एक दूसरे को दुश्मन समझना शुरू कर दिया, तो फिर मंदिरों पर भी हमले हुए। वरना आप देखें ना, ये 5, 8 या 1000 साल की ये तारीख से पहले, ये जब महमूद गजनवी आया तो इस्लाम तो उससे 400-500 साल पहले आ गया था हिंदुस्तान पाकिस्तान में। जी बिल्कुल। लेकिन आपको कभी कोई ये वाक़या नहीं मिलेगा कि मुसलमानों ने किसी मंदिर पे जाके हमला किया, किसी गिरजे पर या किसी गुरुद्वारे पर। इसी तरीके से आपको कोई ऐसा वाक़या नज़र नहीं आएगा कि हिंदुओं ने मुसलमानों की किसी इबादतगाह की बेहुरमती की, या किसी क्रिश्चियन की जो है इबादत है उसकी खलल डाला। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो ख़राबियाँ पैदा हुई वो उस वक़्त हुई जो ये कहा जा सकता है तारीख़ी तौर पे। मैं देखें मज़हब के हवाले से कोई बात, जब ये लश्करी लोग आने शुरू हुए, क्योंकि वो लश्करी लोग थे, उनका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं था, ना उनका वहाँ ये वो अच्छाई के लिए, ना इस इलाके की बेहतरी के लिए आए थे। वो उस ज़माने की जो रवायात थी, अपने एक जहांबानी के लिए समझ लें, या एक इलाके पे कब्ज़ा करने के लिए या हुकूमत करने के लिए आते थे। वो फिर जैसा भी माहौल होता था उसी के मुताबिक वो चलते थे और उन पर अमल करते थे। तो उसमें ये मंदिर भी टूटे, मस्जिदों को भी नुकसान हुआ, ईसाइयों के गिरजे भी जलाए गए, सिखों के साथ भी कहा जा सकता है उनके गुरुद्वारों में, जैसा कि कई बड़े बड़े सिख जो लीडर थे उस ज़माने में, जो उनके गुरु थे, जो वो मतलब शहीद हुए समझ ले। तो ये नहीं कि मुसलमान ही थे, हिंदुओं के साथ अगर हुआ तो वो बादशाह वो थे जिन्होंने मुसलमानों के साथ भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया। तो इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमलावर होते हैं या जो बादशाह थे या हुकूमतें, इनकी एक अलहदा एक ये समझें कि तरीक़ाकार होता है। असल बात यह है कि हमें अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क है, हिंदुस्तान एक अलहदा मुल्क है, पाकिस्तान अलहदा है, अफ़गानिस्तान एक अलहदा है, श्रीलंका, नेपाल, भूटान सब अलहदा। तो हमें अब कोई ना कोई ऐसे एजेंडे पर जाना पड़ेगा जहां हम एक दूसरे के साथ मिल के चल सकते हैं। और हमें ये चाहिए कि हम वो बुनियादें तलाश करें कि जब इब्राहिम लोदी की फ़ौज में का जो जर्नैल था वो मुसलमान नहीं था, वो राणा सांगा हिंदू था और पक्का राजपूत, जो आज भी बहादुरी का नाम था। शेर शाह सूरी के जो 7 लोग थे, या अकबर का जो जर्नैल था वो मान सिंह था। इसी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि मुसलमानों की जो फ़ौज थी उसमें भी मतलब है कि जो लोग थे हिंदू, वो मतलब है कि खिदमत सर अंजाम देते थे।
تو جب ہم ہزارہ سال ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں تو اب کیوں نہیں چل سکتے؟ ہمیں وہ بنیادیں. میں آج سوکی ٹی وی کا جو یہ چینل ہے اس کے حوالے سے سب سے پہلے ہندوستان کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، پاکستان کے لوگوں کی طرف سے، انڈو پاک پیپلز کے جو فرینڈز ہیں ان کی طرف سے، کہ ہم آپ کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، کہ تاکہ یہ رواداری جو لارڈ کرشنا نے شروع کی تھی، اشوک اعظم نے شروع کی تھی، چندر گپت موریہ نے شروع کی تھی، جو بدھ نے کام شروع کیا تھا، اس کو جاری رہنا چاہیے. اور جیسے ہم ہزارہ سال سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے، اب تمہاری غمی ہوگی تو ہم اس میں غم کریں گے، اگر تمہاری خوشی ہوگی تو ہم بھی خوش ہوں گے. ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہمیں کلچر ڈیولپ کرنا چاہیے جس میں ہم ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہوں. تو میں ہندوستان کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ 1000 سال کے بعد ہندوستان اب پھر اسی خوشیوں کی طرف جا رہا ہے، جو کہ مطلب کہ کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کا ایک آئیڈینٹیفیکیشن تھی لارڈ کرشنا کے زمانے میں، سمراٹ اشوک ہیں ان کے زمانے میں، چندر گپت موریہ کے زمانے میں جو ہندوستان تھا وہ مطلب پھر ہندوستان ہے اب، چاہے وہ اکنامک اینڈ پولیٹیکل ڈپلومیسی ہے، چاہے تعلیم کی ترقی ہے، چاہے ہیلتھ کی ترقی ہے، چاہے آئی ٹی کی ترقی ہے. ہندوستان اب پھر اسی اپنے قبل از مسیح والے جو خوشحالی کی طرف جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہندوستان نے یہ ہزارہ سال میں جو تجربہ سیکھا ہے، پاکستان کے لوگ بھی، ہم ان کے ساتھ اگر بہتر تعلقات رکھ کر ہم بھی تعلیم میں، صحت میں، آئی ٹی میں، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں، اکنامک اینڈ پولیٹیکل ڈپلومیسی میں ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں. یہ لڑائی سے، دشمنی سے نہیں ہونا، یہ پیار محبت سے ہوگا کہ ہم ان کے مندر کا احترام کریں، ہم ان کے گرجے کا احترام کریں، ہم ان کی جو گردوارے ہیں ان کا احترام کریں، تو آٹومیٹکلی مسجد کا بھی احترام ہوگا، ہماری امام بارگاہ کا بھی احترام لوگ کریں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے چلیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں سدوزئی صاحب کہ ہمیں آج اس خوشی کے موقع پر ہندوستان کے لوگوں کو مبارکباد دینا چاہیے. تاریخی طور پر مذہبی معاملات ایسے ہی ہیں جیسے بھائیوں میں ایک لڑائی ہوتی ہے چھوٹے موٹے، لیکن کسی نہ کسی جگہ پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں. خدا حافظ. جی، میرے ساتھ سے نور محمد قصوری صاحب، انہوں نے بہت اچھی باتیں کی. انہوں نے یہ کہا کہ پارٹیشن سے پہلے بھی ہم اکٹھے تھے، عبادات اپنی اپنی کرتے، شادی خوشیوں میں ہم ایک دوسرے خوشیوں غمیوں میں شریک ہوتے تھے، ہمارے آباء و اجداد. تو ہمیں بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے. یہ لڑائی دنگے فساد یا کسی طرح کی ایک دوسرے میں بامی ہمانگی نہ ہو تو پھر اس کا مزہ نہیں آتا. اگر ہم دونوں ملکوں نے ترقی کرنی ہے تو ایک دوسرے کی عبادت گاہوں، ایک دوسرے کی ترقی، تعلیم و تربیت کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا چاہیے، کہ جیسے ہمارے پارٹیشن سے پہلے لوگ رہتے تھے. ہمیں اچھے ہمسایوں کی طرح رہنا چاہیے تاکہ پاکستان بھی ترقی کرے، ہندوستان بھی ترقی کرے، ایک دوسرے کی عبادت گاہیں بھی جو ہے محفوظ رہیں، اور ہم انسانیت اور بھائی چارے کا ایک دوسرے کو سبق دیں. تو ناظرین، السلام علیکم. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں. شوکی ٹی وی کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا رابطہ برقرار رہے.